اور اب جو لاسٹ 1.5-2 مہینے سے جو بہت زیادہ گرم جوشی کے ساتھ ایک میڈیا کے اندر سب سے زیادہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے حوالے سے. بیسیکلی یہ 2025 کی جو یہ جنگ ہے یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو جنگ تھی. اس کے اندر بہت بھاری نقصان ہونے کا بھی امکان تھا. انڈیا اور پاکستان کی جو تصادم ہونے والا تھا اس کے اعتبار سے جو ہم لاسٹ 2 تھرسڈے یعنی کہ 2 مسلسل جمعرات ہم اس حوالے سے ڈسکس کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے. مختصر سی ڈسکشن رہ گئی ہے کہ ہمارا آخر میں اقدام کیا ہونا چاہیے ایک مومن ہونے کے ناطے, ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطے, اور پھر سیکنڈری نمبر پر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اپنے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, اور انسانیت کے اعتبار سے دوسرے ملک کے رہنے والے انسانوں کے اعتبار سے. یہ سارا جو لڑائی کا اور جنگ کا جو پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے جو ایک عام انسان کی جو بات ہے, عام انسان کا جو نظریہ ہے, جو سویلینز ہوتے ہیں, عام عوام ہوتی ہے, وہ ہرگز جنگ کے فیور میں نہیں ہے. عام انسان, عام عوام امن چاہتی ہے. سیدھی بات ہے, چاہے وہ پاکستان کے رہنے والے ہوں چاہے سے وہ انڈیا کی عام عوام ہو, سب ہی اس بات کے متلاشی ہیں, اس بات کے طلبگار ہیں کہ ہمیں دونوں ممالک میں امن چاہیے. انڈیا کی جو میڈیا ہے انہوں نے جو گورنمنٹ کا پلو سنبھالا ہوا ہے وہ اس کو گودی میڈیا کے نام سے ہائی لائٹ کرتے ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے گود لیا ہوا میڈیا ہے وہ, تو اس کو اس طریقے سے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ گودی میڈیا کس طریقے سے جھوٹی خبریں جو ہیں وائرل کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا کیا ریزن ہے, کیا موقف ہے. یہ سارے کے سارے خبروں کو مرچ مسالے لگا کر پھیلانا, جھوٹی خبریں پھیلانا, یہ ان لوگوں کا پہلے بھی اس طریقے سے عمل کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہی عمل کر رہے ہیں. اور اس سارے جنگ کی جو خرابی ہے اس کا سارا صحرا مودی گورنمنٹ کی طرف ہی جاتا ہے, اور اس میں پہل بھی ان کی طرف سے ہی کی گئی ہے. جو پہلگام میں انہوں نے حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر, تو 9 مختلف مقامات کو ٹارگٹ بنایا تھا, اس میں مساجد یا مدارس تھے, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کے اڈے چل رہے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے. یہ دعویٰ ہاں اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ وہاں پر کسی زمانے میں دہشت گردی کے کیمپ ہوا کرتے تھے. دونوں ممالک کے اعتبار سے بات کروں گی. پاکستان کے اندر جو مساجد اور مدارس کے اندر حملے کیے گئے ہیں اس میں 40 کے قریب افراد جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں. عام عوام یعنی کہ سویلینز عوام جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے, اور پاکستان کے 13 فوجی بھی شہید ہو گئے ہیں, اور اسی طریقے سے انڈیا کے بھی سویلینز مارے گئے ہیں. سب کے ساتھ ہماری ہمدردی کے ساتھ دعائیں ان کے ساتھ ہماری شامل حال ہیں. تو یو این او کی جو قرارداد ہے اس کو توڑا ہے. یو این او کے باؤنڈریز کے اندر جو 2 ممالک اور تمام کے تمام ریاستیں بندی ہوئی ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہے انہوں نے. یہ ایک اچھی بات رہی اس سارے کارنامے کے اندر کہ پاکستان کی میڈیا نے انڈیا کے حوالے سے کوئی جھوٹی خبریں نہیں پھیلائیں, جو جتنی بات تھی اتنی ہی سچی بات آگے پھیلائی ہے. جس طریقے سے انڈیا کی جو میڈیا ہے, گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں, انہوں نے کس طرح جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں کہ پاکستان پر آلموسٹ قبضہ کر لیا ہے, کراچی تباہ کر دیا ہے, اور لاہور پر بھی قبضہ ہو گیا ہے. پھر اس کی مینز ہی بنیں گی, ظاہر سی بات ہے کہ جلدی سے ٹی وی بند کر دو ورنہ ایسا نہ ہو صبح تک پورا پاکستان ہی ختم ہو جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے جو جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں, ابھی تو ساری پکچر ایک دم کلیئر سب کو نظر آ رہی ہے, سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ سب پروپیگنڈا تھا. مودی کو اپنی گورنمنٹ کو نیکسٹ 5 سال کے لیے بھی دوبارہ سے اسٹیبل کرنے کے لیے اپنی عوام کو اپنا حمایتی بنانا تھا. اور جو مودی کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی وہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں. اور عوام کی جو رائے ہے وہ یاد رہے, عوام کی وہی رائے ہے جو انڈیا کے رہنے والے ایک باشندہ ہے, بچہ, اس کا نام محمد کیف بتایا جا رہا ہے. اس نے جو اپنا بیانیہ ریکارڈ کروایا ہے ایک رپورٹر کے ساتھ ڈسکشن کے دوران, تو اس نے یہی کہا ہے کہ انڈیا بھی زندہ باد ہے, انڈیا کی عوام بھی زندہ باد, پاکستان بھی زندہ باد اور پاکستان کی عوام بھی زندہ باد. انڈیا میں تو ایک مسلمان بچہ اس طریقے سے نعرہ لگا رہا ہے نا, اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا یہی نظریہ ہے جو انڈیا میں رہنے والے وہ محمد کیف کا بیانیہ تھا. ہم سب یہی چاہتے ہیں, امن کی آشا کی امید ہے ہمیں بھی, سب کے سب اس بات کے ہی متلاشی ہیں. کوئی بھی عوام میں سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ ہونا چاہیے اور پھر بھاری نقصان اٹھانا پڑے. حقیقت کی اگر نگاہ سے دیکھا جائے نا تو اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ دونوں ممالک اگر مل جل کر, بلکہ دونوں ممالک نہیں پورا سب کانٹیننٹ کہنا چاہیے, انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ پورا سب کانٹیننٹ کا جو ایشیا کا ایریا ہے
یہ تو پوری دنیا کے لیے سونے کی چڑیا ہے. یہاں پر زمین زرخیز ہے. باقی دوسرے یورپین ممالک جو ہیں وہ تو ایٹمی ہتھیار بنا کر اپنی تجارت کو چلاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کانٹیننٹ کے اندر زمین کو ہی زرخیز کر دیا ہے. زمین سونا اگلتی ہے یہاں پر. دونوں ممالک اگر مل کر تجارت کریں گے تو ٹاپ کے لیول کی تجارت کی جا سکتی ہے. لیکن بس وہی والی بات ہے کہ مذہب کی آڑ میں مذہب کو بنیاد بناتے ہوئے دشمنی نبھا رہے ہیں پچھلے کوئی 75-76 سالوں سے. اور یہ سلسلہ پھر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ اس کے اندر ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ دوبارہ سے اس کی جو آگ بجھ رہی ہوتی ہے اس کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال میدان میں جب مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان آتا ہے تو پھر یاد رہے کہ مسلمان سے بہادر پھر کوئی نہیں. جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، پھر اسے مرنے سے کوئی چیز ڈرانے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے ایک اللہ کے دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے. انشاءاللہ اگر شہادت بھی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جنت میں اسے مقام ملے گا انشاءاللہ. بظاہر سب کو یہ نظر آ رہا ہے اور مودی گورنمنٹ کا بھی یہی نظریہ تھا جو ان کو خوش فہمی لے ڈوبی ہے کہ یہ وہ قوم ہے پاکستان کی. یہ پاکستان کا تو مطلب اتنا حال برا ہو چکا ہے کہ یہ اپنے کنٹینر بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں جو ٹماٹر کنٹینروں میں سڑ رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان غریب اس اعتبار سے ضرور ہے کہ ان کو اپنے ٹماٹر کے کنٹینر چھٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہاں، لیکن اگر دشمن نے میدان میں آ کر ان کو للکارا تو پھر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ان کے پاس الحمدللہ آرمی ٹاپ لیول کی موجود ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. تو چاہے فضائیہ ہو، چاہے سائبر معاملہ ہو، چاہے انٹرنیشنل لیول پر تعلقات کے اعتبار سے بات کی جائے یا آرمی کی جو مقابلہ ہوا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو الحمدللہ اس بار 2025 کی جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی ہے اس میں واضح طور پر پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے، پاکستان ویسے تو اکیلا تھا، تن و تنہا تھا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کس طریقے سے سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ساتھ رہی. پھر اس کے بعد چائنا نے بہت بڑے پیمانے پر سپورٹ کی ہے اور ساتھ میں پھر ترکی نے بھی اپنا ساتھ دیا، آذربائیجان ہے، بنگلہ دیش کی عوام ہے، یہ سب پاکستان کے حامی ہیں. ہمیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ساتھ میں ہمیں امریکہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر ایک ٹویٹ کی کہ سیز فائر ہونا چاہیے، جنگ بندی کا اعلان کر دیا، ورنہ انڈیا تو بھرپور طریقے سے بدماشی پر اترا ہوا تھا. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے ساتھ یہ انڈیا صرف اکیلا نہیں ہارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت پاکستان کے ساتھ اس وقت شامل حال رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ صرف اور صرف اکیلے ملک انڈیا کو نہیں ہرایا پاکستان نے، بلکہ اس میں اگر صحیح دیکھا جائے تو جو اسرائیل نے ڈرونز پاکستان کی طرف بھیجے تھے وہ بھی الحمدللہ پاکستانیوں نے ان کو گرایا ہے اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ. تو اسرائیل کو بھی منہ توڑ جواب ملا ہے. اور اسی طریقے سے فرانس کے جو رافیل گرائے گئے ہیں تو فرانس کے رافیل کیا گرے ہیں، الحمدللہ فرانس کی رافیل بنانے کی کمپنی جو ہے وہی زمین پر آ گئی ہے، اس کے شیئر گر گئے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے رشیا کے جو S-400 زیر زمین کر دیا گیا، ان کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا ہے. یہ بہت بڑی بڑی طاقتیں جو جمع ہو کر آئی تھی انڈیا کے ساتھ، یہ سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے ساتھ پاکستان کے سامنے زیر ہو چکی ہیں الحمدللہ. اور اس میں جو چائنا کے J-10C طیارے ہیں اس کو خاص طور پر ڈومیننٹ پوزیشن ملی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اللہ کی رحمت سے. یہ اوور آل موقف ہے اور اسی اعتبار سے آخر میں دوبارہ وہی جملہ ریپیٹ کریں گے ہم سب پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں. انسانیت کا درد ہمیں دنیا میں ہر انسان کے رہنے والے کی تکلیف کے ساتھ ہونا چاہیے. مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلے ہم اسلام کے دائی ہیں. ہمیں جب بھی کبھی کسی کے سامنے بھی کوئی پکچر پیش کرنی ہے تو اسلام کی ٹرو پکچر پیش کرنی ہے. اور پھر اپنے مسلمان ہونے کے ناطے جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہم پاکستانی ہیں، اپنے ملک کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے. اگر کوئی نان مسلم مسلمان ملک میں مسلمانوں کو آزادی سے رہنے کے لیے پابندیاں لگائے گا، ان کو دہشت گردی کے نام پر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ہم اس کے لیے حفاظتی انتظام کے لیے میدان میں آئیں گے. جہاد اور قتال اسلام میں سمم بونم ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خوبصورتی رکھی ہے کہ اسلام میں آزادی سے عمل کرنے کے لیے آپ کو اختیار دیا جائے. جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں ہر انسان کو آزادی سے جینے کی اجازت ہونا چاہیے. ایک جو جنرلی جملہ ہے نا، جیو اور جینے دو،
تو یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے. ہر انسان کو جیو اور جینے دو کی بنیاد پر آزادی حاصل ہونا چاہیے. ہر انسان اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے میں کسی بھی ریاست میں رہنے والا ہو اس کو آزادی ملنا چاہیے. تو محمد کیف کا جملہ ہمیں دہرانا چاہیے کہ انڈیا زندہ باد, انڈیا کی عوام زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام زندہ باد. کیونکہ ہم ایک عام عوام میں سے ہی ہیں, سویلینز میں سے ہیں, تو یہی ہمارا نعرہ ہونا چاہیے. الحمدللہ.